کو گولڈ میڈل ملا تھا، آپ نے انجینئرنگ جب کی تھی امریکہ سے کی تھی، اس کے بعد آپ کو جو اکنالجمنٹ ملی تھی. مطلب میری تو پتہ نہیں کہ لاٹری نکل آئی کہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے رابطہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. لاٹری تو ہماری نکلی ہے جی، آپ کی کہاں نکلی ہے؟ نہیں میری لاٹری نکل آئی. ایک شعر کے ساتھ پروگرام شروع کرتی ہوں، اور یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہی. وہ کہتے ہیں کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے. یعنی ہم نے اچھا وقت دیکھا ہی نہیں اور اب زندگی کا اندھیرا یا بتی گل ہونے کی ہے. پاکستان کے حوالے سے سر جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ بھائی جی حال ہوئے، اور اب تو مجھے لگتا ہے انت ہو گیا. اور شاید اس وقت زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے اور مبالغہ آرائی نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے. جی سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ما بعد، نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان کرنے والوں کے لیے نافع ہے. میں ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں آپ ایک چیریٹی کا ذکر کر رہی تھی، تو اس وجہ سے میرے ذہن میں بھی شعر، آپ کے شعر کے بعد بھی میرے ذہن میں یہ قرآن کی آیت آگے جو میں آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرو بڑا مختصر 1.5-2 لائن کا جو آپ نے مجھے بتایا ہے، تو اس کے بعد اپنا بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے حال و حال کی جو بات آپ کر رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکار گڈ لائف کے پنجرے کی اسیر ہوئی، اس کے نتیجے میں خلقت صرف حقیر ہوئی. یعنی عوام کے سامنے اپنے تمام عیوب ناکامیاں گزشتہ حکومت پر ڈال کر جان تو چھائی نہیں جا سکتی. جو آج کل ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. صرف ماضی کے تذکرے نہ کریں، عوام کے علم میں سب کچھ ہے. اب باتوں کو بجائے عمل کر کے دکھائیں. عوام کو دیے گئے ریلیف سے ہی ان کے گریف ختم ہو گئے. انسان کے جذبات ناقابل تسخیر ہوتے ہیں، مگر یہ بھی تو سوچے کہ ان کے درد کے فاصلوں کو کیسے کم کرنا ہے. یہ اپنے حکومت لے آئے، دوسری حکومت لے آئے، مطلب نگراں حکومت لے آئے، اپنے سارا جو گند تھا اس کے گندوں میں ڈال کے آپ چلے گئے. اب یہ بھی مسلم لے آئیں گے، چلے جائیں گے. پھر فاصلے تو ایک ہی جسم میں دل و دماغ کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. ایسے میں دل اپنا نہ دماغ ہے، حالانکہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہی سے قدم آگے بڑھتے ہیں. اب اس بیمار سوچ کو ذہن سے کھرچ کر نکالنا ہوگا بیٹا کہ ان دونوں کی لڑائی میں ہمارا فائدہ ہے. آپ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے نا، اور سیلاب یا زلزلہ، وہ جھونپڑی اور محلات میں کوئی لحاظ نہیں کرتا، کوئی تمیز نہیں کرتا. اب سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ملک کو دیوالی ہونے سے بچا لیا ہے. اگر یہ واقعی پاکستان پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، لوگ تو تب مانیں گے نا تمہیں ملنے سے بہتر ہو گیا ہوں، میں صحرا تھا سمندر ہو گیا ہوں. صحرا میں سیلاب بھی کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں دکھائی دیتا. ہمیں تو ایسا خواب بھی کوئی نظر نہیں دکھا رہے آپ جس کے مرہونے میں ہماری آنکھیں امید سے تربتر رہیں. امید کسی حال میں بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہ میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں. بصورت دیگر انجام اس عمارت کی طرح ہوتا ہے جو لمحوں میں مسمار ہو جاتی ہے. یعنی کنکریٹ سے بنی ہوئی عمارت جو ہے اس طرح گرتی ہے جیسے ریت کی بنی ہوتی ہے. پھر امید جو ہے اس کو بارود کے ساتھ نمرود سے بھی بچانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی کی سب سے واضح علامت ہوتی ہے. یہ وہ سورج ہے میری بہن جو رات کو بھی روشن رکھتا ہے. امید ٹوٹ گئی تو سمجھو قسمت ہی پھوٹ گئی. اب میڈیا پر اس طرح فتح کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں جیسا کہ جلد ہی شاید اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ بھی ملک کی معیشت کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں. اس سخت فیصلے تو اب آئیں گے. آپ کو بجلی کے بل ہر شہر میں جل رہے ہیں. جب بجلی کے بل نہیں جل رہے، یہ آپ کے کارنامے جلائے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کے جذبات جل رہے ہیں جن کو آپ نے مہنگائی کی بھٹی میں جو ہے وہ بے رحمی سے پھینک دیا ہے. پھر اوپر تبدیلی آ گئی ہے، مگر آپ کہتے ہیں تبدیلی فیصلے آئیں گے، سخت فیصلے آئیں گے. اوپر تو اوپر کیا تبدیلی آپ نے کر لی ہے؟ نیچے آپ نے ساری تبدیلیاں کر لی. میں گستاخی معافی چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چہرے ہی بدلے ہیں. اپنے اداروں کی توقیر کا خیال نہ کہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ان اداروں کو
کہ اگر انہوں نے اپنی توقیر کا خیال نہ کیا تو کل کلا خود بھی بے آبرو ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں. صحیح سر. ہیلو. جی میں سن رہا ہوں جی آپ کو. جی سمیع بھائی بالکل آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری بات کر دی، اور میں سر آپ سے ظاہر لوگ جو سننا چاہتے ہیں کہ ایک تو بجلی کے بلوں کے بارے میں جلایا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پے نہ کریں. کے پی کے کی صورتحال اور ہے پاکستان میں. جناب اسحاق ڈار صاحب بھی واپس چلے گئے، جتنے لوگوں نے حکومت کی وہ سارے کے سارے اپنے اپنے ٹھکان. جناب احسن اقبال صاحب بھی آج کل لندن میں ہیں، اور بڑے غم کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ احسن اقبال صاحب لندن میں جس جگہ پہ تھے، میں ایک نہیں 20 بلکہ 30 اور 40 لوگ تھے جنہوں نے بہت برے طریقے سے ان کو بیہیو کیا. میں وہاں پہ پاکستانیوں کو کہتی ہوں آپ کی انموسٹی ہو سکتی ہے، مگر پلیز اگر 2 wrongs doesn't make 1 right، اس طریقے سے ٹریٹ کرنا. مگر میرا خیال ہے کہ قانون کو لوگ تب ہاتھ میں لے دیتے ہیں جب اعلیٰ عدالتیں اور اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ عام لوگوں کے خیالات کی پاسداری نہیں کرتے. تو اب تو آپ امیجن کریں کہ جتنے پولیٹیشین جہاں بھی جائیں گے، پھر آپ بے شک یہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے زبان دراز قسم کے لوگ ہیں، تو اب یہی کچھ ملے گا جو احسن اقبال کے ساتھ ہوا ہے. ابھی تو صرف زبانی لوگ یہ لفظ کہہ رہے ہیں، there will be a stage کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے اور اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اب بڑا خوبصورت سا آپ نے سوال کیا ہے. بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کی موجودہ ذہنیت کو کیسے بدلا جائے. حالانکہ آپ جو بات کر رہی ہیں برطانیہ کی کر رہے ہیں، جہاں برطانیہ کے معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، مخالف کو بھی بڑے اہتمام سے سنا جاتا ہے، بڑے یعنی اس کو ایسی بدتمیزی کی جاتی جو ہو رہی ہے. دراصل پاکستان میں سول سروس برطانوی دور کی میراث ہے. اسے برطانوی راج کے نفاذ کے لیے انگریزوں نے تیار کیا تھا، لیکن نہ تو ہم اس میں اصلاح کر سکے، نہ ہی سیاستدانوں کا کوئی لائق تحسین کردار رہا ہے. اب موجودہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہاں تک کہ خطے میں تمام معاشرتی اشارے میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. شہریوں کے لیے اشرافیہ کے استعمال کردہ الفاظ توہین آمیز بن گئے. تبھی تو یہ معاملہ ہو رہا ہے جو اس کا آپ نے ذکر کیا ہے ابھی اس کے ساتھ پاکستانی سیاستدان کے ساتھ جو ہوا ہے. اب ریاست اور شہریوں کے مابین ایک اچھی طرح سے طے شدہ معاشرتی معاہدے کی ضرورت ہے جو حکمرانوں، مالکوں اور شہریوں کے لیے یکساں پابند ہونا چاہیے. پاکستان میں اکثر یہ دہائی دی جاتی ہے، جس کا آپ نے بھی کہا کہ ملک میں زیادہ عرصہ فوج نے حکمرانی کی ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے. آپ خود سوچیں، یہ بات تلخ ہے لیکن ملک کی ترقی کا زیادہ دور انہی فوجی حکمرانوں کے دور کو گنا جاتا ہے. چین کی کامیابی کا ایک عنصر یہ بھی ہے کہ حکمرانی میں زیادہ تر افراد ماہر ہیں وہاں کے. یہاں تک آپ دیکھیں چین کا جو موجودہ صدر کیمیکل انجینئر ہے، جو چین کا نائب صدر ہے وہ بینکر ہے بہت بڑا. اس کو قرضہ، ملکوں کو قرضہ دینا لینا اس کا کام لگایا ہوا ہے. اب برطانوی راج میں میرٹ پر سختی سے مشاہدہ کیا گیا ہے. اب ہمارے پاس تمام سرکاری ملازمین کے لیے سیاسی تقرریاں اور سیاسی مجبوریاں ہیں. اس کا اشتہار لگا لیا، اس کا اشتہار بڑھا دیا، اس کو ترقی دے دی. ہم میں سے بیشتر لوگ اس تصور کی پیروی کرتے ہیں کہ معاشرے میں عزت کا معیار صرف ڈالر کے حصول میں ہے، اور اس خواہش میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی. ڈالر کی تلاش میں سرکاری ملازمین بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے. ڈالر کی تلاش کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے بھی آپ دیکھ لیں، آپ ان کے سامنے مطلب کروڑوں اربوں روپے جو ملک سے باہر منتقل کرتی ہوئے اب ان کا انتظار ہو رہا ہے کو آئیں گے جی وہ ملک کو ٹھیک کریں گے. کیسی بدنصیبی ہے ہماری کہ جو ہمارے ملک سے پہلے کروڑوں لوٹ کے لے گئے ان کے لیے ان کے آنے کہتے جی وہ آگے ملک کو ٹھیک کریں گے. ڈالر کی تلاش میں کیسے یہ اہلیت، دیانت اور انصاف کی محنت میرٹ کے ویسے بھی توقع کی جا سکتی ہے. لہذا ہمیں بہن جیسے پہلے کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، ہمیں اپنے معاشرے کی ذہن کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہم وہی لوگ ہیں جو پاکستان سے یہاں آئے ہیں جو اپنے سیاستدان کو سننا نہیں چاہتے، لیکن سیاستدان کا کردار بھی تو ہونا چاہیے نا جس کے ہم کہیں کہ واقعی پورا کا پورا قصور لوگوں کا ہے. لوگ جو ہے تلملا اٹھے، لوگوں کے سامنے ان کا حکومت کے دور ہے، تمام سیاستدانوں کے، میں کسی کو استثنا نہیں دے رہا، تمام سیاستدان نے یہی کیا ہے کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو بڑے بلند بال دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. جس سے میں آپ سے کہا کہ ان لوگوں سے ہم توقع کرتے ہیں کہ جی ملک کی اصلاح کریں گے، ملک کی مالی حالت کو ٹھیک کریں گے،
جو اس ملک کا کروڑوں اربوں روپے لوٹ کے باہر لے کے چلے گئے. اس کا تو جواب میں یہی دے سکتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بات میری بڑی عجیب سی ہے جس کو میں آپ سے کلیریفیکیشن سر چاہتی ہوں. پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ایک جی آئی ٹی بھی بلکہ بنا دی گئی ہے جس میں گریڈ 19 سے اوپر کے افسران شامل ہیں, ہماری آئی ایس آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. یہ جسٹس عامر فاروق کے خلاف ایک مہم بڑی شدید تھی, اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے بیچ میں جو کیس ہوں گے شاید ان کے اوپر یقین نہیں ہے. مگر ابھی جو عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی کا فیصلہ ہے, اس فیصلے کو بھی جسٹس عامر فاروق اور ان کے ساتھ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کیا ہے. تو آپ یہ کیا ہوا, جسٹس عامر فاروق جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے, تو یہ کہاں کیا مسئلہ کیا ہے؟ کین یو شیئر ود اس واٹ اٹ از کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتبار نہیں تھا, ان کو ان لوگوں کے فیصلوں کے اوپر اعتبار نہیں تھا. آج جب سزا کی معطلی کا فیصلہ ہوا ہے تو جسٹس عامر فاروق نہیں دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ بڑی صاف کوئی صاف رہتا ہے. جس دن یہ 3 سال کی سزا ہوئی تھی تو اس سے اگر آپ میرے پروگرام دیکھیں تو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ضمانت ہو جائے گی ان کی, لیکن ان کی معطلی ختم نہیں ہوگی, ان کی نااہلی جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی, ان کی سزا معطل ہوئی ہے. آپ فیصلہ پڑھ لیں جو آج فیصلہ آیا جی معطل ہوئی ہے, مگر معطل ہونے کے بعد ہی بیکیم دا چیئرمین آف دا پارٹی. یعنی نہیں ابھی یہ افواہ ہے, ایسی بات نہیں. ابھی فیصلہ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا سزا معطل ہوئی ہے, نااہلی وہیں پہ قائم ہے. جو نااہلی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پارٹی کا یہ قانون بن چکا ہے, نواز شریف کے اوپر یہ لاگو ہو چکا ہے. کہ نواز شریف پہ جب یہ لاگو ہوا تھا وہ پارٹی کے چیئرمین بھی بن سکے تھے, اس لیے ان کو ہٹانا پڑا. ابھی نااہلی ان کی باقی ہے, ابھی وہ نااہلی ختم نہیں ہوئی. پھر ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں قانونی طور پہ, میں آج پاکستان کے بہت بڑے قانون دان سے میری بات ہو رہی تھی, اس میں کہا اس سے پوچھوں, مجھے پتا تھا آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے, تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان کی سزا معطل ہوئی ہے, 3 سال کی یہ سزا ہوگی, اس کے بعد جو معطلی ہے 5 سال کی ہے, وہ 5 سال کی نااہلی جو ہے ان کی سزا ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی. یعنی گویا 8 سال تک عمران خان ابھی بھی جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہے. یعنی 2 الیکشن اگلے جو ہے اس میں عمران خان نہیں واپس لوٹ سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ ابھی وہ توشا خان کا کیس ختم ہوا ہے, تو دوسرے کیس کے اندر سیفر کیس کے اندر ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے, جیل سے باہر آ ہی سکے. 2 دن کا ریمانڈ وہاں ہو گیا ہے. 2 دن کے ریمانڈ کے بعد کیا اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہم جتنے بھی بڑے میں آج ایک پروگرام میں شامل تھا وہاں پہ, تو اس پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا بولنے کے لیے. اب وہ یہاں تک آپ ہماری کچھ فہمی کہہ لیں کیا کریں, اب وہاں پہ ہم غیبی امداد کی میں نے آج بات سن رہا تھا. میں آپ کے اس پروگرام میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, جو پاکستان کے بڑے انٹلیکچوئل ہیں, مطلب وہ کہہ رہے تھے جی اب آپ گھبرائیں نا جی, پاکستان بڑی نظرتی سیاست ہے, غیبی امداد بھی ہمارے پاکستان کی بڑی دفعہ مدد کی, انہوں نے 2-4 مثالیں بھی دی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط پھر سے میں بات دہرا دوں کہ غیبی مدد نہ تو اسپین کے وقت آئی, کیا وہ مسلمان نہیں تھے, وہ نہ خلافت عثمانی کو بچانے کے لیے آئی, نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی, نہ بابری مسجد کے وقت آئی, نہ عراق اور شام کے وقت آئی, اور یہ ابھی حال میں چل سے پہلے میانمار برما کے وقت وہاں نہیں آئی. گجرات وقت کیوں نہیں آئی, کشمیر کے لیے کیوں نہیں آتی؟ پھر بھی گھروں اور مسجد میں بیٹھ کر غیبی مدد کی سزائیں ہم دیے جا رہے ہیں. غیبی مدد آپ جنگ بدر میں آئی تھی, جب 1000 کے مقابلے 313 میدان میں اترے تھے. میدان میں اترنا شرط ہے. غیبی مدد جنگ خندق میں آئی, جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر خود باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے. غیبی مدد جو ہے افغانستان میں آئی ہے, چاہے بھوکے پیسے مسلمان بے رسمانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے. دنیا کا قیمتی لباس پہن کر مال و جمع کر کے برطانیہ, فرانس, اسپین کے دورے کر کے نہیں آتی غیبی مدد, لگی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر. ابھی ہمارے جو وزیر اعظم کاکڑ صاحب انہوں نے کہا کہ بجلی کا جو منگوایا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, 17.5 ارب روپے کی بجلی تو یہ کھا جاتے ہیں ہمارے جو 17 سے اوپر کے ہمارے جو آفیسرز ہیں. ویبڈا کا 1,93,000 ملازم ہے اور سب کو بجلی فری ہے. 2-3 میٹر لگا کر رکھے انہوں نے. مطلب آپ اس بات سے اندازہ کریں, مطلب ہے کہ ابھی مال جمع کر کے بڑی بڑی چیزوں میں بیٹھ کے ابھی یہ اعلان ہوا کہ بجلی کا مجھے دکھائیں گے. آپ کو نہیں پتا, آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وزیر اعظم بنے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ بجلی کام کو فری لے رہا ہے. ہمارے ججز لے رہے ہیں, انہوں نے بھی کیا فیصلہ کرنا ہے. ججز پہ آپ ہاتھ ڈالیں گے, ججز کے اوپر بڑے بڑے اور جو لے رہے ہیں مطلب ان پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے آپ. بس آپ کی ذمہ داری یہی ہے, بس
وہاں بیٹھ کے غیبی امداد مانگو جی کافروں کی بنائی بس. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کافروں کی بنائی ہوئی ساری مسلمان زیر استعمال لاتے ہیں, جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر, لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی اور خواہشات لیے مسجدوں کے منبر میں بیٹھ کر بددعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر ہوتے ہیں. اور بھائی طاغوت کے نظام پہ راضی ہو پھر غیبی مدد کے منتظر بھی کیوں ہو؟ اللہ کے زمین پر اللہ اس کے محبوب کے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کے بجائے صرف نعت خوانی اور یہ محفل میلاد, معاف کیجیے یہ تصویر کے دانوں کو 10-20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر نہ رہیں. افاقی دین کو چند جزیات عبادت محسوس کو مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر کیوں ہیں آپ؟ خود کو دوسرے مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے مجاہد بنا کر آپ نے خوب پیٹ بھر کر فربا جسم کے ساتھ آپ جو ہے جبہ پہن کے جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور خود دور ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اگر آپ کو میرا بھی ایئر کنڈیشن بند کرنا پڑے تو آپ ایئر بند کر دیں. میں تو آپ کے وہ حلف کی تقریبی حلف وفاداری دیکھ رہا تھا, تمام لوگوں نے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے. پتہ نہیں وہاں پہ کتنے چلڈ اپنے ایئر کنڈیشن لگائے ہوں گے. ابھی حال ہی میں آپ نے جو ہے ہمارے صدر عارف الوی نے جو ہے تمغوں کی برسات کی ہے. 623 تمغے جو ہے لوگوں کو دیے گئے. وہاں لوگوں نے سوٹ پہنے ہوئے تھے. کیا وہ گرمی میں پہنے ہوئے تھے؟ کیا وہاں ایئر کنڈیشن نہیں چل رہے تھے؟ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے وہاں پہ؟ لوگ جو سڑکوں پہ آئے ہیں مر رہے ہیں پٹ رہے ہیں, مطلب وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو 20 قسم کے ٹیکس آپ نے ہمارے بجلی کے بل میں لگا دیے ہیں وہ کس مد میں ہے؟ ابھی یہ خدا کا خوف یہ دیکھیں, ریڈیو کو بھی ہر بل کے اندر 15 روپے لگائے گئے. ریڈیو کون سنتا ہے؟ کس ملک میں ریڈیو کا ٹیکس لیا جاتا ہے؟ کچھ چیز چھوڑ دی آپ نے, مطلب ہے ان کو لوگوں کو لوٹ کے کھا لیا, چوس لیا, خودکشیاں بڑھ گئی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اسکولوں سے بچے انہوں نے ہٹا دیے ہیں. اور اب کیا چاہتے ہیں ان لوگوں سے؟ مطلب اب یہ فیصلہ جو آیا ہے آپ کے سامنے, میں نے فیصلے جو میں شروع میں کہا ہے, یہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ ساری یہ کام کروا رہے ہیں آپ کو, کسی اپنے مورے شطرنج کی چیس کا بورڈ بچھایا ہوا ہے, اپنی مرض سے مورے چل رہے ہیں, وہ یہ یاد رکھیں کبھی کبھی شاید بھی ہو جاتی ہے. اور ایسے طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں چیس بورڈ کے اس طرف, اور پھر چیس ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ کے بادشاہ کو, آپ کے وزیر کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا, آپ بازی ہار جاتے ہیں. خدا نہ کرے خاک و بدن اگر بازی ہارنے والی بات ہوئی تو یاد رکھیں اس ملک کے لیے جو قربانی ہم نے دی ہوئی ہے وہ قربانی, میں جیسے سے کہا یہ غیبی امداد بھول جائیں آپ, کام وہی ہوگا جو گراؤنڈ پہ ہوگا, اور وہ تب ہوگا جب عوام آپ کے ساتھ ہوں گے, پبلک آپ کے ساتھ ہوگی. بہت شکریہ. ایک سوال آیا ہے اور سوال جو ہے ان کا نام ہے, خاتون نے سوال کیا, کیا کمال کا سوال ہے. مسرت ان کا نام ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آج تک کے تمام غلط فیصلے کیے, اور جتنے لوگ حکومت کر رہے تھے, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ تھیں, چاہے وہ شہباز شریف تھے یا اسحاق ڈار صاحب تھے, تمام کے تمام بیرون ملک واپس چلے گئے ہیں. تو ہماری ایجنسیاں ملک کو بھی نہیں سنبھال سکتی, باہر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی. کیا انہوں نے ان چوروں کو تو انہوں نے ان چوروں کو جان بوجھ کر ہمارے سر پر مسلط کیا تھا؟ مسرت بہن, آپ کا سوال سن کے واقعی مجھے بڑی مسرت ہوئی. آپ نے اپنے ہی سوال کے اندر اس کا جواب بھی دے دیا, جس سے میں کم سے کم ضرور 100% اتفاق کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ پروگرام سنتی ہیں, کانسٹنٹلی پروگرام سنتی ہیں, تو آپ دیکھیے کہ میں عارفہ بہن کے ساتھ کئی پروگراموں میں یہی چیزوں مکار کر رہا ہوں کہ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے, عوام کا پروگرام کام شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو اچھی طرح جانچ پڑتال کے سامنے لائیں. وہ کسی جماعت کے اوپر, کسی سیاستدان کے اوپر بھروسہ نہ کرے, خود اپنے علاقے میں اس جو امیدوار ہے اس کا کردار دیکھیں, اس کو دیکھیں, اس کا ماضی دیکھیں, اس کی تعلیم دیکھیں, اس کا دیکھیں کیا ایسا تو نہیں کسی اور جماعت کو چھوڑ کے اس جماعت میں آ گیا, یا اگر آزاد بھی اگر وہ الیکشن لڑ رہا ہے, یاد رکھیں اگر وہ کرپٹ رہا ہے یا کرپٹ جماعت سے اس کا تعلق رہا ہے تو پھر قطعی طور پہ اس کو اپنا لیڈر نہ بنائیں, قطعی طور پر اس کو ووٹ نہ دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی, قیامت کے روز آپ جواب دہ ہوں گے. یہ دیکھیے اگر جب تک ہم اپنا یہ پریشر بلٹ اپ نہیں کریں گے تو یہ ادارے ہم پہ ایسے ہی ظلم کرتے رہیں گے, یہ ادارے ہم پہ ایسے ہی سوار رہیں گے. ایک اور سوال آیا ہے, احمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ عارفہ بہن ان کو سمجھائیں کہ جب سلیکٹ اداروں نے کرنا تو ہم جس کو ووٹ ڈالیں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈبے تو ووٹ ڈلائے آ جانے ہیں.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ تاریخی حقیقت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ایسا البانیہ میں بھی ہوا اور ایسا جو ہے وہ ہمارے ترکی میں بھی ہوتا رہا، مطلب ہے ترکی میں بھی، اور ایسا جو ہے انڈونیشیا میں بھی ہوا، مطلب ہے، اور تھائی لینڈ میں بھی جب بادشاہ نکلے تو وہاں بھی ہوا، مطلب ہے. پھر لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو الیکشن بوتھ تھے اس کا پہرے دیے، اس کے پہرے اس طرح دیے، اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ جب آدمی اندر آ کے ووٹ دیتا ہے، جب لوگ اب پوری قوم جو ہے یہ فیصلہ کر لے تو پھر جس بوتھ میں وہ جاتے ہیں تو آ کے اس کی رسید بھی دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا. بعد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں، مطلب ہے. پھر اگر اندر جا کے گنتی میں ووٹوں کی گنتی میں ہنکی پھینکی ہو تو پھر اس انتخاب کو نہیں مانا جاتا، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. یہ کام بھی ہمارا ہے بدنصیبی سے، یہ کام ہم نے کرنے ہیں، یہ کام ہمارے کرنے والے ہیں. اور اگر یہ الیکشن سے پہلے یہ ادراک ہو جائے اداروں کو، آگ ہی ان کو ہو جائے، مطلب ہے، تو پھر وہ بھی جرت نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بھی اپنا سر عزیز ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سر شانوں سے الگ ہو جائے. یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے. پٹھا سوال آیا ہے، پٹھا سوال کر سکنی ہے. احمد صاحب نے سوال کیتا ہے کہ اگر ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ان کو ساروں کو جو ووٹ کے ڈبے چینج کرا دیتے ہیں ان کو گھر بھیج دو، ملک تو پہلے ہی بڑا قریب ہے، تمام سہولیات کو یہ انجوائے کر رہے ہیں اور قیمت ہم چکا رہے ہیں. یہ سوال پٹھا بھی ہے اور یہ سوال ہم پہ بھی وارد ہوتا ہے. یہ جو پہلے ہم نے جو کام کیے، اگر یہ کام جو آج ہم بتا رہے ہیں، یہ کام میں آج ہی نہیں بتا رہا، یہ کام اگر میری ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ لیں، یہ کام میں پچھلے 30-32 سال سے کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں. مطلب آپ ہی اگر نہ مانے تو پھر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بھائی ڈاکٹر جو آپ کو میڈیسن دیتا ہے وہ بتاتا ہے جی یہ میڈیسن ہمیں صبح کھانی ہے، یہ دوپہر کو کھانی ہے، یہ شام کو کھانی ہے. گھر آ کے ہم اس کی ترتیب بدل دیں تو پھر ہم ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اپنی بھی ذمہ داری قبول کریں. یہ جتنے ادارے اس وقت جو ہے مطلب ہمارے جو ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، جو کہ جنہوں نے ہمارا خون چوس دیا ہے، جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، بھائی کون ہے جو ان کو لائے؟ سیاستدان کو لائے ہیں، سیاستدان بار بار لاتے ہیں، یا وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ساتھ کو چن لیں. آپ اب مجھے بتا دیں، میں کسی کا نام نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس نے سیاستدان کا ساتھ نہیں دیا، کس نے نہیں فوجی خود آ کے فوجی کو بلایا. کیا نواز شریف فوجی کی پیداوار نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ فوج کے ساتھ اس کی کوآپریشن کون بھولا ہوا ہے؟ کیا عمران خان کا اپنا سارا دور فوج کے ساتھ نہیں گزرا؟ وہ اپنے ہر پروگرام میں ہم ایک پیج میں ہیں. اس لیے میری باتیں تلخ ضرور ہوں گی لیکن ہے حقیقت. دیکھیے جب آدمی کو ایک مرض بڑھ جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے آپریشن تجویز کیا جاتا ہے. جب آپ اپنے جتنا بھی اپنا عزیز ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، جب وہ مرض کی اس حالت میں پہنچ جائے تو جب ڈاکٹر بھی کہتا ہے اس کا ماس ہے، آپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، آپریشن کروانا پڑتا ہے. آپ خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کرتے ہیں اپنے عزیز کے، دستخط یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ مر بھی گیا میرا مریض تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہاں تک ہم سے لکھ کے دیتے ہیں. بھئی یہ تو ملک کا مسئلہ ہے، ملک کی قسمت کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے. آپ یاد رکھیں ملک کی آزادی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. آپ دور نہ جائیں، فرانس جو اپنے آپ کو بڑا مہذب ملک کہتا ہے، فرانس کے اندر کل یہ قانون وزیر تعلیم نے یہ بیان دے دیا ہے، اس نے کہا فرانس کے کسی اسکول میں کوئی بچی جو ہے عبایا پہن کے نہیں آئے گی. اس کا بیان آج ہی پڑھ لیں آپ. ہمارے ہاں چھوٹی سی بات ہو تو یہ مغربی ممالک کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اب کسی نے بات کی ہے، اس کی بات اٹھائی کسی نے؟ یہ کہتے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے مذہب کے بارے میں کام کرنے کی آزادی ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. تو پھر یہ کیوں قانون بنا دیا گیا؟ کیوں یہ پابندی لگا دی گئی؟ اور یہاں تک کہہ دیا گیا اگر آپ کے ایک دفعہ کہنے مانتے اسکول سے نکال دیں. کیا کسی نے چیلنج کیا؟ کیا کسی نے آواز اٹھائی؟ ہم نے اس لیے آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم خود بہت کمزور ہیں، ہمارے یہاں خود یہ عیوب باقی ہیں. ہم اسلام کے بارے میں جو صفات بتاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں، یہ جو صفات تم بتا رہے ہو یہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ نافذ ہے؟ ہمارے پاس کوئی سوال اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ہم دے سکے. ہے ہمارے پاس کوئی ایسا ملک جہاں ہم دکھا سکے یہ صحیح اسلامی قوانین چل رہے ہیں؟ میں بشمول سعودی عربوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتا دیں کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں پہ مکمل طور پہ جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، جو اسلام پڑھتے ہیں، جو تاریخ ہمارے پاس اسلام کی ہے، اس کے مطابق ہمارے پاس کوئی ملک ہو ایسا. ہم کس منہ سے اسلام کی تبلیغ کریں؟ ہم تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ میں تو اپنی بھیڑوں کے لینے کے لیے آیا ہوں. ہم تو جو بات کرتے ہیں اسلام کی، آپ لوگوں سے اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کے اندر اپنے اندر جو ہے اس اسلام کو جگایا جائے، اس کے بارے میں تیاری کی جائے. بہت شکریہ سر. مجھے ایک سوال آیا تھا اور اسی سوال کو دیکھتے ہوئے میں نے اس خبر کی تصدیق کی.
انہوں نے بھی بالکل، میں نے بھی اس کو کور کیا تھا، مگر انہوں نے بھی سوال یہی والا کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک غلطی سے چینی کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی، اور اس کی ڈیٹیل یہ کہ دنیا نیوز نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں جناب اسحاق ڈار صاحب نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تھی. اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں امیر تو امیر سے امیر ترین بن گیا، مگر اور انہوں نے اربوں روپے کا فائدہ بھی حاصل کر لیا گیا، مگر عام عوام کے لیے چینی کی قیمت جو ہے چینی 94% مہنگی ہو گئی، اور یہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک غلطی کہ انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب تو واپس چلے گئے، پیسہ بھی اپنا لے کے چلے گئے، عام آدمی کو ڈالر وہاں مل نہیں رہا، مگر اسحاق ڈار صاحب نے تو اپنے ایریئر سارے لینے کے بعد ڈالرز میں چینج کیے اور سب کچھ لپیٹا. یعنی فوجی کہاں ہیں؟ انہی فوجوں نے ہی تو ہمارے پہ مسلط کر کے رکھا تھا. کہاں چلے گئے جنرل عاصم صاحب کو اتنا کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جب لوگ یہ سینیریوز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا خیال ہے جنرل صاحب کے گلے میں ہار ڈالیں گے وہ؟ مجھے یہ بتایا ابا، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چین کا ایک وفد جو تھا وہ ٹیکسلا آیا، ایوب خان کا زمانہ تھا، ٹیکسلا وہ آیا، اور وہ ٹیکسلا کی بہت بڑی عمارت بنائی گئی تھی مطلب ہے، لیکن ایک بڑا ہال تھا، اس کے اندر جگہ جگہ فرش پہ بالٹیاں رکھی ہوئی تھی، چھت جو لیک کر رہی تھی، ٹپک رہی تھی. چائنیز نے پوچھا یہ کیا؟ تو وہ ہمارا جو سیکرٹری تھا اس نے کہا یہ جی دراصل ہم نے ٹھیکیدار کے مطلب ہے اس نے جو چھت یا یہ کام غلط کیا ہے اور یہ اس کے بعد ٹپک رہی، لیکن اس کی مرمت ابھی جاری ہے. تو چائنیز ایک دوسرے دیکھ کے مسکرائے. تو اس کا جو مترجم تھا تو اس سے انہوں نے سوال کیا، سیکرٹری لیول کا آدمی تھا، اس نے کہا جی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے اس میں؟ اس نے کہا جب ہم آئے تھے نا تو ہماری بھی ایک چھت ٹپکی تھی، پھر ہم نے کیا کیا کہ اس ٹھیکیدار کو بلایا اور چوک کے اندر سے گولی ماری اور اس گولی کے پیسے اس کے لواحقین سے لیے، پھر اس کی لاش واپس کی. اس کے بعد ہماری کوئی چھت نہیں ٹپکی. اسحاق ڈار کے اور ان کے جتنے دوسرے لوگ ہیں ان کے تو اتنے گناہ ہیں کہ ان کو تو گولی مارنے میں بھی پیسے ضیاع ہو گئے. ان کے لیے اور طریقے مطلب اختیار کرنے چاہیے. ان سب نے جو ملک کو تباہ کیا ہے. اسحاق ڈار تو ایک آدمی ہے، اسحاق ڈار کے ساتھ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. شروع 76 سال کا نکال کے دیکھ لیں آپ، ہمارے لوگ کس طرح لوٹا گیا. کیا ہم اندھے ہیں؟ یہاں میں برطانیہ میں رہتا ہوں، یہاں مجھے پتا چلتا ہے یہ جی فلاں کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں کی بلڈنگ ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. مجھے ملک سے نکلے ہوئے تقریباً 45-46 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ نکلے ہوئے. میں کافی بڑے میرا جو ہے میری اپنی کمپنی ہے، اپنا بزنس ہے، سب کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا اور سب کچھ ہے. لیکن جب ہم ان کے آگے سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ میرے ملک کے وہ لوگ ہیں جن کو ہم بڑا ایماندار سمجھتے تھے، لوٹ کے یہاں پہ آ گئے، ہماری ساری چیز چوس کے یہاں پہ آ گئے. میں کہتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس اور اسپین میں جو ان کی عمارتیں ہیں وہ ان کی ضبط کر لی جائے، اسے پوچھا جائے. لیکن پوچھتا کوئی ہے ہی نہیں. جو آتا ہے وہ اپنے اقدار کو لمبا کرنے کے لیے مخالفین کو جیل میں ٹھوک دیتا ہے، نیب اپنی بنا لیتا ہے، سارے یہ کام کر لیتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے. عمران آیا تھا، اس نے پکڑا تھا نیب سارے جو کیس تھے، یہ آئے فوری طور پہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا، جو ڈھول پیٹ رہے تھے کہ عمران نے ملک تباہ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے توجہ نہیں دی. توجہ اس طرح دی کہ اپنے سارے کیس پہلے ختم کرائے، سارے اپنے کیس ختم کرائے، نیب کے سارے دانگ نکال دیے اس کو تاکہ وہ کسی کو کاٹ ہی نہ سکے، سارے کام کیے. اور اس کے بعد یہی وہ بھی عمران جب حکومت تھا تو وہ بھی ان کو چور چور ڈاکو کہتا تھا. یہ آئے انہوں نے بھی وہی کردان کی، عمران نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس نے بھی ان کو جیل میں رکھا. اب وہ جا کے جیل میں ان کو بیچ کے چلے گئے. اب وہ مقدمے، اب وہ زیادہ کائیاں تھے. عمران پہلی دفعہ آیا تھا اس لیے کچھ کچی گولیاں بھی کھیل گیا، اب اس کی سزا وہ بھی بھگت رہا ہے. مسئلہ یہ ہے، میں آپ برا نہ مانے جو ان سب سے پیار کرتے ہیں، میں آپ کو وہ امراض بتا رہا ہوں جسے امراض کا علاج آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. ہم نے کرنا ہے ان کا علاج. جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو اپنا بچہ، بیوی، ماں یا باپ بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ آگے علاج کریں، آپ اپنا تن من دھن ہر چیز ان پہ قربان کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ملک جو ہے یہ بڑا عزیز ہے، ہمیں بہت عزیز، کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اگر میں وقت نہیں ہے، اگر میں قربانی کا ذکر کروں تو بڑا لمبا وقت چاہیے مجھے. میں خود شہداء کی اولاد. بہت شکریہ. میرا آخری سوال میں ہی آپ سے کیے دیتی ہوں کہ انہوں نے بڑی دفعہ آپ سے میں نے یہ سوال کیا ہے، اب واپس چلے گئے، جس نے حکومت کی وہ واپس چلے گئے.
آپ نے نیگیٹو کر دیا تھا الطاف حسین کو نیگیٹو کیا آپ نے, نواز شریف صاحب کو نیگیٹو کیا. دے آر آل انجوائنگ دیئر لائف ان سچ اے گریٹ وے ابراڈ. اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکنے کی سیاست ہے یہ بھی ختم نہیں ہونی, کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے کہ پوری کی پوری ذمہ داری بجلی کے اور باقی پٹرول کی قیمت بڑھنے میں اور چینی کی قیمت بڑھنے میں, دا ہول رسپانسبلٹیز مسلم لیگ نون کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے اعلیٰ ادارے جن کے ہاتھ میں ڈوریاں پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے آج تک بے شمار لوگوں کو مائنس کیا. عمران خان کو مائنس کر کے جیل کے بیچ میں بند کر کے رکھیں گے. اپنے قانون کا مذاق اڑوایا کہ یہ جو بیل 1-2 دن میں ہو سکتی تھی یا یہ کیس کی شنید ہو سکتی تھی, اس کو لنگر آن کرتے ہوئے 3 ہفتے کا مارجن ڈلوا دیا. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ڈونٹ دے فیل کہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ اٹ کین ناٹ ہیپن ویری لانگ ناؤ, کیونکہ اب سوشل میڈیا از ویری ایکٹیو. ایوب خان کے دور میں, محترمہ فاطمہ جناح کے دور میں اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تھوڑی ہوش آ گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں. جو آپ کے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اس میں تو اسلام کو ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار بنا کے استعمال کیا تھا, ویک پوائنٹ کو لیا گیا تھا. تو اب آج کی جو ڈوریاں ہلانے والے ہیں, جن کے ہاتھ میں ڈوریاں ہیں, ان کو خدا سے خوف نہیں آتا کہ اب بے وقوف بنانا آسان نہیں ہے, اور اگر کوئی اپنے دور میں بچ بھی جائے گا تو وہ کل نو نے پھڑیا جانا, اور پھر اس کی یا اس کے آنے والے بچوں کی عزت جو ہے نا وہ داؤ پہ ہوگی. ڈو دے فیل دس اور ڈو دے ڈو اینی سدباب ایسا نہ ہو؟ آپ اس کا ایک فکر میں جواب دلانا چاہتا ہوں آپ کا اس ساری بات کا. کرسچن ماسز میں نا ایک فکرہ ہے, ایز شل یو سو سو شل یو ریپ. یہ ایک مکافات عمل ہے, یہ ہو کے رہتا ہے. دنیا کے کسی خطے میں ہو یہ ہو کے رہتا ہے, یہ بچ نہیں سکتے آپ. جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے آپ. پہلے بھی وہی ہوا, آج بھی ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبرت نہیں پکڑ رہے. لیکن آپ یاد رکھیں جب معاشرے میں عبرت پکڑنی چھوڑ دی جائے پھر اس سے بڑا عذاب آتا ہے, اس سے بھی نہ پھر اس سے بڑا عذاب آتا ہے. اب آپ دیکھ لیں ہم کتنے عذابوں میں مبتلا ہیں. یہ کیا کم عذاب ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا, وہ کہاں پہ کھڑا ہے. میں انڈیا کی کسی اور کی بات نہیں کر رہا, افغانستان آپ کے پڑوس میں ہے, وہ اس کا روپیہ دیکھ لیں ڈالر کے معاملے کتنا ہے. آپ یعنی یہ دیکھیں نا, مطلب بھائی ہم بار بار انہی کو لاتے ہیں. ابھی میں نے پچھلے پروگرام تو آپ سے ذکر تو کیا تھا. اچھا, ابھی آپ نے کہا بار بار یہ انہی کو لاتے ہیں. ایک شخص ہیں 3623 انہوں نے کہا پلیز کین یو پرووائڈ دا ایسٹ ویلیو آف 800 politicians and 800 top generals. So in other words he wants to say that generals are more corrupt and they bring politicians, they take double bait, ادھر سے بھی وہ لیتے ہیں اور ادھر سے بھی وہ لیتے ہیں. تو کیا ان جنرل کو یہ جو چوری چھپے کہتے ہیں جی اس کا کوٹ مارشل اندر کر دیا, اس کا کوٹ برنگ them in front of people's court, people's justice. آپ بات بالکل درست ہے, ہونا یہی چاہیے, مطلب لیکن ہو نہیں رہا. یہی تو ہماری بدنصیبی ہے, یہی تو امراض ہیں ہمارے پاکستان کو. اگر ایک میں جسد تسلیم کر لوں تو یہ سارے امراض ہیں جن کا ذکر ہو رہا آپ کے جو محترم جو ناظرین ہیں جو کر رہے ہیں. داؤد خان کا سوال ہے آپ کے لیے, آپ سیٹسفیکٹری جواب کسی کا بھی نہیں دے رہے. داؤد خان کا سوال ہے کہ میرا سوال, جلدی اور عمران خان کو قید رکھنے کی خواہش میں سائفر کیس میں غلط طریقے سے گرفتاری ڈال کر اپنا کیس خود ہی کمزور کیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر موجود ہیں کہ ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیے بغیر آپ جوڈیشل نہیں کر سکتے, مطلب وہ ریمانڈ نہیں کر سکتے. اس کا کیس کا انجام ہمایوں دلاور کے کیس سے بھی برا ہونے والا ہے انشاءاللہ. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں جی. اگر میرے جواب ان کو مطمئن نہیں کرتے تو پھر میں کیا بتاؤں. میں تو ہر سوال کا اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے جواب تو دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے, اور میں اس کا تاڑے کنٹرول تے تاڑے بھی کچھ نہیں ہے, اسی تے مطلب دس ہی سکنے ہیں. پر اچھا کون شخص ہے جو ہمارا پیغام وہ ان بڑے بڑے جرنلز تک پہنچا سکے کہ خدا دا خوف کرو؟ ناظرین کی مطلب محبت کا قائل ہوں, اسیر ہوں, ان کی چیزیں درست. میں تو ان کے سوالوں کو سیکنڈ کر رہا ہوں, جو باتیں وہ کر رہے ہیں دکھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, میں ان کو تسلیم کر رہا ہوں. مطلب اس کا میں علاج بتاتا ہوں. دیکھیں نا,
اب میں تو کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہوں، میں تو ایک تجزیہ نگار، تجزیہ کروں گا، تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو، بتاؤں گا جس طرح ایک ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اگر پرہیز بتاتا ہے آپ نے یہ میڈیسن بھی کھانی ہے اور ساتھ یہ پرہیز بھی کرنی ہے، اگر پرہیز نہیں کرنی تو دوائی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے، اس کی تو ہم سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. ہم بھی ایسی تجزیہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. یا تو بتائیے نا کہ ہم نے جو تاریخی آپ کے سامنے ریفرنس رکھے ہیں وہ غلط ہوں. ہم نے تو آپ کے سامنے وہ بتایا ہے آپ کو کہ اگر یہ راستہ اختیار کریں گے یہ راستہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، اگر یہ راستہ اختیار کریں گے آپ منزل پہ پہنچ سکیں گے. چلیے دیر سے صحیح، سست رفتار، سست بھی صحیح، لیکن منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ کی سمت، آپ کی ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. میں تو آپ کی ڈائریکشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ڈائریکشن یہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب آپ یہ بتائیے سائفر کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، مطلب ہے غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ تو اب آپ کی عدالتیں کریں گی. عدالتیں کس کی ہیں؟ کیا آپ کے میرے بس میں ہیں عدالتیں؟ مطلب ہے اگر عمران کے حق میں فیصلہ آ جائے تو دوسری پارٹی کہتی ہے عدالتیں بکی ہوئی ہیں، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ کہتے ہیں جی مطلب عمران کے جتنے بھی پارٹی کے حضرات دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی عدالتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، وردی والوں کے ساتھ ہیں. مطلب ہے یہ دیکھیے نا کوئی بات، مطلب ہے علاج تو خود آپ نے علاج کرنا نہیں ہے اور کسی کو اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کی حالت وہ ہے کہ آپ کے چھاتی کے اوپر بیر پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کو آئے اٹھا کے آپ کے منہ میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، چاہے آپ کو میری بات بری لگے غلط لگے آپ کو، مطلب یہ کام آپ ہی کو کرنا ہوگا. آپ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں، آپ اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں جو آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ گزارش کریں، انہیں سمجھائیں، آپ انہیں کہیں کہ آپ برادریزم سے اٹھ کے، پارٹی لیول سے اٹھ کے، آپ ہر آدمی کا، میں سمجھتا ہوں اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اگر کسی حلقے میں عمران خان کا امیدوار کھڑا ہے، اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ دیانتدار ہے، اس کا ماضی ٹھیک ہے، اس کو کامیاب کروائیں. اگر اس کے مقابلے میں کوئی جماعت اسلامی کا آدمی کھڑا ہے، وہ اور آدمی کسی اور حلقے میں جماعت اسلامی کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقابلے پی ٹی آئی کا آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے، اس نے بددیانتی کی ہے. سر میرا آخری سوال ہے، جماعت اسلامی نے نہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کو انہوں نے اوپر والوں نے نہیں آنے دینا کیونکہ دے آر آنیسٹ پیپل، وائی وڈ دے لیٹ جماعت اسلامی یہی کم؟ کہہ کہ ہم امیدیں ہار دیں تو یہ تو بات نہیں ہوگی. اچھا یہ امید اگر یہی کہہ دیں کہ انہوں نے آنے نہیں دینا، انہوں نے آنے دینا، جب جو وقت کا پہیہ ہوتا ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ جب گھومتا ہے. اچھا آخری سوال ہے سر، آخری سوال ہے. زرداری صاحب 16 مہینے ماشاءاللہ بلے بلے فرسٹ کلاس صحت مند تھے، اللہ انہیں زندگی سے تندرستی دے، مطلب نسے پہ جب پھر رہے سی ماشاءاللہ پرفیکٹ. All of a sudden I am told that he is in a very critical condition at the moment. یہ آپ ہی کی نظر لگ گئی، مجھے لگتا ہے آپ ہی کی نظر لگ گئی اسے. توبہ اللہ، مطلب اتنی میں میری زبان کا لیا کہ میرا منہ کالا حد ہو گئی آپ کے بھائی. استغفر اللہ. اب آپ یہ دیکھیے نا، اچھا ہی واز بلے بلے نوبر نو. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حکومت یہ پاکستان پہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اپنی بیٹی کو سندھ کی چیف منسٹر دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنے لیے ڈاکٹر باہر سے منگوا رہے ہیں. یہ کیا بد نصیبی ہے؟ ہمارے نصیب میں یہ رہ گیا کہ ہم چلے پڑے سر، یہ بھی یہ اتنے آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ویری مچ. دیکھیں اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ اپنا ڈاکٹر آسمان سے بھی منگوا سکتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے. لاہور میں نہیں سر، لاہور میں، پاکستان میں، ایک سیکنڈ، ہمارا پیسہ ہے. نہیں سر، آپ یہ تو ڈرامہ بازی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، لاہور میں ڈرائیوری ہوٹل بھی ہیں، لاہور میں پھٹے والے ہوٹل بھی ہیں، لاہور میں پھٹے پہ بھی چائے بنتی ہے، اور لاہور میں آپ چلے جائیں تو آپ کو 125 روپے کا یا 500 روپے کا ایک کپ بھی چائے کا ملتا ہے. ٹم ہارٹن پہ آپ دیکھیے 1500 روپے کا ایک کپ ملتا ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اس کے لحاظ سے خرچ کرتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو آئی شوڈ. ہم لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہ باتیں کر کے، ایبسولیوٹلی ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جن پہ اللہ نے آپ کے پاس بہت پیسے، آپ 10% لیں آپ 10%، یو رائٹ، کمائیں جتنا مرضی، مگر جن لوگوں کے سر پہ آپ 10%، 15% یا 20% کما رہے ہیں، گیو دم اے رائٹ ٹو لیو. آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ کا لیکچر قرآن کی باتیں پوری نہیں آتی تو آپ کی تو یہ بات بالکل بھی نہیں. ہمارا پیسہ ہے، کس کو نہیں پتا ہمارا پیسہ ہے، بٹ دیٹس اوکے، وی ہیو ٹو لیو ود دس فیکٹ. دیکھیے آپ نے ایک ہی فتویٰ دے کے اس کو سارا ڈرامہ بنا دیا. آپ نے کہا یہ ڈرامہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے آپ سے کہا کہ اس فیٹ کو کوئی بدل نہیں سکتا. نہیں، مجھے جواب دینے کا موقع دیں. آپ دیکھیے کہ کیا ان لوگوں نے ہمارے ملک میں حکومتیں نہیں کی جن کا میں ذکر رہا ہوں؟ کیا ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں تھا کہ ہمیں علاج معالجے کا مؤثر اس کا یہاں پہ ہمیں مؤثر علاج ہمیں ملتا، یہاں پہ اس کی سہولت ہوتی.
क्यों नहीं, कौन कसूरवार है इसका, कौन इसका कसूरवार है? क्या आप यानी अपने, फिर मैं जो कह रहा हूँ कि पैसा हमारे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब मुझे ये बताइए कि 60 के प्लाजे बने हुए दुबई के अंदर, कैसे साबित करेंगे वो तो उन्होंने अपनी मेहनत से पैसे? कोई बात नहीं सर, अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है, वो बिल्कुल सोने का निवाला ले सकते हैं। मगर मैं तो आपको बताऊं, ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है कि हम इस चक्कर में डालते हैं हाँ जी वो क्या कर रहा है। मैं तो ये कहती हूँ आम आदमी को आप जीने का हक दे दें। साहब की बीमारी के बारे में बात की तो मुझे ये बात करनी पड़ी, वरना मैं तो इस बात को छेड़ने की कोई, मगर उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। हाँ जी, पोजीशन की सुना तो ये पोजीशन क्रिटिकल है जी। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे। बहुत शुक्रिया जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ, कई जगहों के ऊपर ज़ाहिर है मुआशरे को देखते हुए आर्ग्यूमेंट एक आ जाता है, विच इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट, इज़ जस्ट अ क्लैरिटी जो हम चाहते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि हमने ना लोगों को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमने लोगों को भंबल भूसे में डाला हुआ। ओ जी वो कपड़े बड़े सोना पांदा है, भाई अल्लाह ने उसको दिए हैं। ओ जी बड़ी वड्डी गड्डी च भाई अल्लाह ने है, आपके मना करने से उसकी गाड़ियाँ रुक जानी है। ओ जी ओ ते वड्डिया डॉक्टर बाहरों आते, भाई बाहरों डॉक्टर जहाज़ अपना भेज के भी मंगवा सकता है। ही हैज़ मनी बट ही इज़ रूलिंग, जिन लोगों के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है, आप उन लोगों को जीने का हक दे दें। आई एम फाइटिंग फॉर देम, दैट्स इट, पीरियड। आप जो मर्जी करें, आप सोने के ख्वाब के कपड़े पहने, बिल्कुल पहने, और अल्लाह ने कहा अगर आपको दिया है तो आप उसके लिहाज से पहने। बट जिनके खून को निचोड़ के आपने वो पैसा लिया है, गिव देम अ चांस टू लिव। मैं इस हक में हूं कि अगर आपके पास अपनी जायज दौलत है, आपने तमाम जितने उसके महसूलात हैं वो अगर अदा कर दिए हुए हैं, किसी का आपको देना नहीं है, आपका हक है कि आप अपनी कमाई हुई दौलत को अपनी जैसे आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वैसे इस्तेमाल करें, आपका हक है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये है कि जो मैंने आपसे बात की, मैंने दलील के साथ आपके सामने बात कही है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। मगर इस वक्त की न्यूज़ जो मेरे सामने हुई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत में 9 अप्रैल के बाद मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले वज़ीर आज़म जिनकी हुकूमत गिराई गई तो लोगों ने मिठाइयाँ नहीं बांटी, बल्कि लोग सड़कों पर आ गए। इमरान खान ने अवाम का रद्दअमल देखते हुए टकराव की सियासत की बजाय अवाम में निकलने का फ़ैसला किया, जो कि अगेन बहुत सारी इमरान खान से उनके इर्द गिर्द के लोगों ने गलतियाँ भी कराई, वी ओपनली एक्सेप्ट इट। एनीवेज डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग विद अस। दुआ कीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम का अगला सेगमेंट भी बड़ा अच्छा जाए, आमीन।